لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وقال عليه الصلاة والسلام الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کی نعمتیں بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہم پر برس رہی ہے، اور ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ اللہ کی نعمتیں ہم پر برس رہی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں پلے اور بڑے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے۔ فرمایا کہ کوئی گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں گن سکتا۔ انسان آج 1 کروڑ روپے گن لیتا ہے، 5 کروڑ روپے گن لیتا ہے، 50 کروڑ روپے گن لیتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں گن سکتا؟ فرمایا کہ نہ گن سکتا ہے، نہ اس کے تصور میں آ سکتا ہے۔ اللہ کی لامحدود نعمتیں اس پر ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی برس رہی ہے۔ میرے عزیزو، یہ دماغ جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ اگر اللہ کسی کی ایک آدھ رگ فیل کر دے تو پھر دنیا اسے پاگل کے یاد کرتی ہے۔ یہ ہارٹ کا صحیح سالم ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں آج کتنے لوگ ہیں جو بائی پاس کرا رہے ہیں، آئی سی یو میں ہیں، ہسپتال میں ہیں، اور ہم یہاں اتنی اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہارٹ کا صحیح سالم ہونا، اس پر بھی ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں تاکہ دوبارہ کبھی ہارٹ کا پرابلم نہ آئے۔ میرے عزیزو، یہ کان کا صحیح سالم ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور کان سے سنائی دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں ایک جگہ ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا تو میرے بازو میں ایک شخص تھا، وہ بہت لیٹ رکوع میں جاتا، بہت لیٹ سجدے میں جاتا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ بندہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ سب لوگ اتنی جلدی رکوع چلے جاتے ہیں، اور جب امام صاحب رکوع کی تکبیر کہیں اللہ اکبر، پورا مجمع چلا جائے، وہ تھوڑا سا لیٹ جائے۔ میں نے سوچا یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ پھر مجھے احساس ہوا کہ ثاقب، تو اللہ کا شکریہ ادا کر، اس بیچارے کو کان سے آواز نہیں آتی ہے، وہ سننے سے معذور ہے، وہ سن نہیں سکتا، اس لیے امام صاحب جب اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع کی تکبیر کہتے ہیں، اس وقت اسے پتہ نہیں چلتا، وہ آزو بازو والے کو دیکھتا ہے، جب وہ رکوع میں جاتے پھر وہ رکوع میں جاتا، جب آزو بازو والے سجدے میں جاتے ان کو دیکھ کے وہ سجدے میں جاتا۔ میرا عزیزو، یہ کان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ارے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا، کتنے وہ مالدار ہیں جن کے گھروں میں بچوں کو کان سے آواز نہیں آتی، کسی نے 20 لاکھ روپے خرچ کر دیے، کسی نے 25 لاکھ روپے خرچ کر دیے، آج تک کوئی ریزن نہیں۔ میرا عزیزو، یہ آنکھ کا صحیح سالم ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ آج جمعہ میں اتنی اچھی طریقے سے میں اور آپ نہ آئے ہوتے، لکڑی ہاتھ میں ہوتی، کبھی اس سے ٹکراتے، کبھی اس سے ٹکراتے، کسی کی تلاش میں رہتے، وضو خانے پر کیا پتا کہاں پیر پھسل جاتا اور کس طرح ہم لوگ آتے۔
یہ آنکھوں کا صحیح سالم ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم بائک چلا سکتے ہیں، ہم کار چلا سکتے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کان کا غلط استعمال نہ کریں، آنکھ سے غلط نہ دیکھیں۔ ارے اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اس اللہ نے یہ آنکھیں کہاں بنائی ہوئی ہے؟ ارے جس کی آنکھیں نہیں، پیدائشی جو نابینا ہے، ساری دنیا کے انجینئر، وکیل، ڈاکٹر، پروفیسر، علماء، اللہ والے سب مل کر، سارے سائنسدان مل کر ساری دنیا کی لائٹنگ کو جمع کر دیا جائے، پھر بھی ایک آنکھ نہیں بنا سکتے۔ چائنا والے جو چاہے بنا دے، آنکھ نہیں بنا سکتے۔ یہ آنکھ کس نے بنائی؟ ہماری اللہ نے بنائی۔ ارے اس کی قدرت تو دیکھو، اس کی طاقت کو پہچانو، اس کے ہو جاؤ۔ کہاں آنکھیں بنائی؟ ماں کے پیٹ میں، اندھیری کوٹھڑی میں۔ یہ آنکھوں کا بنانے والا یہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس اللہ کو پہچاننے کی ضرورت، اس اللہ کے ہونے کی ضرورت، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کی ضرورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک مدرسے میں، بنگلہ دیش میں ایک مدرسے میں میرا جانا ہوا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ 50 کے قریب بچے تھے، سب نابینا، ان کے استاذ تھے وہ بھی نابینا۔ میرے ساتھ ایک بزنس مین تھے، وہ رونے لگے یہ منظر دیکھ کر، اور وہ بچے اتنا شاندار قرآن پڑھتے تھے۔ اس وقت احساس ہوا کہ اگر آنکھیں نہ ہو پھر بھی ماں باپ کی سچی طلب ہو تو بچہ شاندار قرآن پڑھ سکتا ہے، اور آنکھیں ہو اور سچی طلب نہ ہو پھر بھی بندہ قرآن نہیں سیکھ سکتا۔ میرا عزیزو، یہ آنکھوں کا صحیح سالم ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، ہاتھ کا صحیح سالم ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں گیا، دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ہاتھ نہیں ہے، کوہنیوں سے نہیں، پورے بازو سے اس کے ہاتھ نہیں۔ حضرت سوچنے لگے یہ بندہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا، یہ غسل کیسے کرتا ہوگا، یہ اپنے کپڑے، آپ اندازہ لگاؤ تھوڑی دیر کے لیے اگر خدا نے ہاتھ نہ دیے ہوتے ہم کیا کر سکتے تھے۔ وہ حضرت تو یہاں تک سوچ میں پڑ گئے کہ ٹھنڈی کا جب موسم ہوتا ہوگا کوئی اڑانے والا رات میں اسے رضائی اڑا دیتا ہوگا، جب وہ بلینکٹ تھوڑی سی نیچے اتر جاتی ہوگی اس کو ٹھنڈی لگتی ہوگی، وہ بیچارہ بلینکٹ کیسے اوڑھتا ہوگا۔ میرا عزیزو، اس کے دونوں ہاتھ نہیں اور نماز میں کھڑا ہے، اور خدا نے ہمیں دونوں ہاتھ دیے ہیں، اور ہمارا زیادہ وقت موبائل میں اور موبائل کے غلط استعمال میں گزر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ یہ سوال پوچھے کہ میں نے تجھے ہاتھ دیے تھے، اس کا تو نے کیا استعمال کیا؟ تجھے آنکھیں دی تھی، کہیں تو نے آنکھوں کا غلط استعمال تو نہیں کیا؟ میرا عزیزو، یہ پیر اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ گزشتہ کل ہمارے نوساری میں ایک بزرگ کے ساتھ میں کھڑا تھا، تو ایک شخص جو ہے نا وہ پیر کے بل گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ اس کے پیر بیچارے کے بہت پتلے سے تھے، گھٹن اور ہاتھ جیسے کوئی چارپائی والا، جیسے کوئی چوپایا چلتا ہے اس طرح چل رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا۔ کتے اس کے پاس آئے اور وہ کتے کو بھگا رہا ہے، کتے اس کے پاس آئے۔ اب شاید پتہ نہیں کتے کیا سوچ رہے ہوں گے، یہ ہماری چال کیوں چل رہا ہے، ان کی سوچ کا تو مجھے پتہ نہیں۔ کتے مقابلے پہ آ رہے ہیں اور یہ ان کو ہٹا رہا ہے۔ ایک جگہ کیچڑ آ گیا، بزرگ سے میں نے کہا حضرت یہ کیچڑ ہے، اس کے کپڑے آلریڈی گندے ہو رہے ہیں لیکن گھٹن کی طرف سے ہو رہے ہیں، اس کے ہاتھ خراب ہو رہے ہیں، یہ کیچڑ میں اس کے پورے کپڑے خراب ہو جائیں گے، دیکھتے ہیں یہ یہاں سے کیسے گزرتا ہے، سمجھ نہیں آتا مجھے۔ تو وہ ایک اونچی جگہ تھی، اس پر چڑھا اور چڑھ کے آگے گیا، ایک جنرل اسٹور تھا، وہاں جا کر اوپر جو ہے نا وہ بیٹھ گیا۔ بزرگ کہہ رہے ہیں پیر کی قدر ان سے پوچھو کہ یہ پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرا عزیزو، لیکن افسوس صد افسوس یہ پیر گناہ کے کاموں میں چل رہے ہیں، یہ پیر غلط چیزوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ خدا کے واسطے ان پیر کا استعمال
دین کے کاموں میں کرو، دین کی مجلسوں میں کرو، اب گشتوں میں کرو، ملاقاتوں میں کرو، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں کرو۔ یہ پیر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی اتنی نعمت ہے مجھ پر اور آپ پر برس رہی، ہم تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ یہ پنکھا جو چل رہا ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو پنکھے کا تصور بھی نہیں تھا کہ دنیا میں کبھی ایسا پنکھا بھی آئے گا۔ ان کے 2 خادم ہوتے تھے، وہ ان کو اس طریقے سے ہوا دیتے تھے۔ یہ اے سی جو لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو تصور نہیں تھا کہ دنیا میں اے سی بھی آئے گا اور اے سی ٹھنڈک بھی ہوگی۔ فریز کا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو فریز کا ٹھنڈا پانی نہیں ملا کرتا تھا، مٹکے کا پانی انہیں ملتا تھا۔ یہ فریزر کا ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت، جس کی وجہ سے آج بغیر موسم کے ہمیں پھل مل جاتے ہیں۔ ابھی دسمبر چل رہا ہے، آم کی سیزن نہیں ہے، اگر کسی کو آم چاہیے تو آم اسے مل سکتے ہیں، 250-300 روپے کلو ملیں گے، لیکن ملیں گے کیوں ملیں گے؟ فرمایا کہ وہ فریزر کی برکت سے ملیں گے۔ پہلے زمانے کے بادشاہ کو بغیر موسم کے پھل کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ پہلے لوگ باسی کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، یہ فریزر کی برکت سے ہمیں باسی کھانا بھی نصیب ہو رہا ہے۔ میرا عزیزو، میں کیا بتاؤں آپ کو، دوسرے ملکوں کا پھل جو یہاں آ رہا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ کیوی یہ نیوزی لینڈ کا پھل ہے، عام طور پر مارکیٹ میں 100 روپے کے 4 پیس مل جاتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ پہلے کے زمانے میں اونٹ پر اور گھوڑوں پر اور اونٹنی پر سفر ہوتا تھا۔ اگر نیوزی لینڈ سے یہاں کیوی پھل لانا ہو تو تقریباً 27-28 دن لگ سکتے تھے، اور یہ گرمی میں راستے میں وہ پھل خراب ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے کیا نظام چلایا، صبح وہاں سے پھل آتا ہے، رات کو ہماری منڈی میں آ جاتا ہے، دوسرے دن ہمارے گھر میں آ جاتا ہے۔ میرا عزیزو، اسی طرح والدین کا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ جن کے ہے وہ قدر کریں، جن کے نہیں ہے وہ انہیں ایصال ثواب کرے۔ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، کیا پتہ کب ہم اس دنیا سے چل بسے، کیا پتہ کون سی گھڑی آخری گھڑی ہو، کون سے لمحے آخری لمحے ہو۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے نوساری میں، نوساری ضلع کے ایک گاؤں میں تقریباً ملاوی سے 2 دن پہلے ایک شخص آئے تھے ملاوی سے۔ وہ بدھ منگل کی رات ملاوی میں تھے اور بدھ کی رات انڈیا کے قبرستان میں تھے۔ 45 سال کی عمر، ملاوی میں، بدھ کی رات ملاوی میں، انڈیا آئے، دستاویز پر صحیح کرنے کے لیے آئے تھے۔ کیا پتا تھا کہ قبرستان میں میری صحیح کی جائے گی، کہ فلاں بندہ قبرستان میں آیا ہے۔ انڈیا میں آنے کو 3-4 گھنٹے ہوئے تھے اور دستاویز پر صحیح کرنے آئے تھے، لیکن اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑے نیک تھے، بڑا خوبصورت ان کا چہرہ تھا، مدرسے چلاتے تھے، علماء کی خدمت کرتے تھے، اور اپنے یہاں سے 2-1 علماء کو وہاں لے گئے تھے۔ ان کے پاس 60 بچے پڑھتے تھے۔ انہیں جب ہسپتال لے جایا گیا، انہوں نے راستے میں کہا، دیکھو مجھے شدت کا درد ہو رہا ہے، یہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، آپ خاموخواہ خرچ نہ کرو، مجھے واپس گھر لے جاؤ، مجھے واپس گھر لے جاؤ۔ وہ ہسپتال لے جانے لگے۔ انہوں نے کہا، دیکھو یہ مجھے شدت کا درد ہو رہا ہے، میرے رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے، اب آخرت کے سفر کی تیاری ہے، آپ کو میرے انتقال کے بعد میں زبردستی لے جانا پڑے گا، ابھی لے جاؤ، بہت اچھا موقع ہے۔ پھر انہوں نے پڑھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر واپس پڑھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ان کے بھائی تھے، ان کے بھائی کے اوپر، ان کے بھائی کی گود میں ایسے پڑھا اللہ اکبر اور اپنا سر دے بیٹھے۔ کیا موت ہے اور کیسی موت ہے! اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں، اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے تو موت سے زیادہ غمگین، موت سے زیادہ سخت، موت سے زیادہ زہریلا کوئی
پیغام نہیں، کیسی موت ہے، دنیا سے جانے سے پہلے پتہ چل رہا ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ جسے پتہ چل جائے تاکہ کلمہ پڑھ سکے، اللہ کا ذکر کر سکے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ جمعہ کے بعد اس کا انتقال ہونے والا ہے تو کس طرح جمعہ کی نماز پڑھے گا، کتنی دھیان کے ساتھ پڑھے گا۔ میں تو جمعہ کے بعد کا کہہ رہا، لیکن ہمیں تو ابھی جمعہ کا خطبہ سن سکیں گے یا نہیں سن سکیں گے اس کا پتہ نہیں ہے۔ میرا عزیزو، غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے کا وقت نہیں۔ میں اور آپ موت کے قریب جا رہے ہیں، اللہ کو منہ دکھانا ہے، حضور کو منہ دکھانا ہے، اللہ والوں کو، خواجہ صاحب کو، پیران پیر کو منہ دکھانا ہے۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ خدا کے واسطے غیروں کی نقل نہ اتارے، یہ ہیرو کی، کرکٹروں کی نقل نہ اتارے، یہ ناچنے والوں کی نقل نہ اتارے، جو ہمارے نبی کی کھلم کھلا مخالفت کر رہے ہو ان کی ہم نقل اتارے۔ اور وہ تو کتنی بے ادبی کی بات ہے، وہ ہمارے نبی جو ہمارے لیے روتے تھے، ہمارے لیے تڑپتے تھے، عرش پر گئے، اپنی امت کو نہ بھولے، دنیا سے جا رہے، میری امت میری امت میری امت کا کیا ہوگا؟ ارے جب قیامت کا دن ہوگا، جب ہر نبی کہتا ہوگا یا ربی نفسی نفسی، یہ انسان کب کہتا ہے؟ جب بڑا سخت ماحول ہوتا ہے، 100 مالے کی بلڈنگ ہو، 50 مالے تک آنکھ پہنچ چکی ہو، اوپر کے 50 مالے والے کہتے ہیں میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ قیامت کا دن اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ ایک وقت آئے گا ہر نبی پکارے گا، امتی کی بات نہیں کر رہا، نبی کی، جو معصوم ہے، جو بے گناہ ہے، جو بخشے بخشائے ہے، اللہ نے جنہیں منتخب کیا ہے، وہ کہیں گے میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ اس وقت بھی میرے اور آپ کے نبی یہ کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا رب امتی۔ اور ہم ہیں انہی کے طریقے کو چھوڑے ہوئے، انہی کو ناراض کیے ہوئے۔ ان کے ہونے کی ضرورت ہے، جو ہمارے نبی کا ہوتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو آج کی مجلس کا یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اور جن کے والدین موجود ہیں خدا کے واسطے ان کے سامنے نہ بولے، ان کا مقابلہ نہ کرے، ادب سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ فرمایا کہ ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے تو ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ اگر والدین نہیں ہیں تو انہیں ایصال ثواب کرو۔ میں والدین کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنے والا تھا، لیکن چونکہ کسی وجہ سے مجھے آنے میں لیٹ ہوا، اس کی میں معافی بھی چاہتا ہوں، اور یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر مہینے کی آخری بدھ کو، ہر مہینے کی آخری بدھ کو اسی ٹوپی والا میں عشاء کے بعد مجلس ہوتی ہے الحمدللہ، ہر مہینے کی آخری بدھ کو۔ تو انشاءاللہ یہ والدین والے ٹاپک پر جہاں سے بات رکی ہے، اب اس مہینے کا جو آخری بدھ آئے گا اس وقت انشاءاللہ عشاء کے بعد اس ٹاپک پر آگے بات شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔